شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے کیلاماکس ٹیبلٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیلاماکس ٹیبلٹ کن کن مرض کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کن کن علامات میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اس کا استعمال کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، یہ کتنے mg میں اویلیبل ہوتی ہے، بچوں میں یہ سیرپ فارم میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس میں کس مرضوں میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کیلاماکس بنیادی طور پر ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے جو بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے، بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مختلف ادویات مختلف طریقے سے بیکٹیریا کو مارتی ہیں۔ کیلاماکس بیکٹیریا کے ارد گرد جو حفاظتی سیل، جو حفاظتی وال ہوتی ہے، جو یا اس کو یوں کہہ لیں جو اس کی سیل وال یا اس کا حفاظتی غلاف ہوتا ہے، اس پر اٹیک کرتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے ہی بیکٹیریا کی سیل وال، اس کا حفاظتی غلاف ختم ہو جاتا ہے تو بیکٹیریا مر جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بیکٹیریا کو مار کر اس انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے انفیکشن جس میں بیکٹیریا انوالو ہوتا ہے، جیسے کہ سانس کی نالی کے انفیکشن، دانتوں کے انفیکشن، سکن کے انفیکشن، جلد کے اوپر دانے یا پھوڑے یا اس قسم کے کوئی انفیکشن ہو جائے، اس میں پیٹ کے کچھ انفیکشن، پیشاب کے نالی کے انفیکشن یا سرجری کے بعد اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ عموماً سرجری کے بعد چونکہ زخم ہوا ہوتا ہے، کٹ لگا ہوتا ہے اسکن کے اوپر، تاکہ اس کے اندر بیکٹیریا کی گروتھ نہ ہو جائے، اس لیے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ دوا 325 mg، 675 mg اور 1 گرام mg میں دستیاب ہوتی ہے۔ دوا کا انتخاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آپ کی عمر، آپ کی بیماری کی کیفیت اور آپ کی جو علامات ہیں، یا آپ کوئی اور دوا تو نہیں استعمال کرے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی دوا کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی mg کی ڈاکٹر نے آپ کو ڈوز دی ہے، وہ ڈوز اتنے مقررہ مدت تک استعمال کی جائے۔ عموماً اینٹی بائیوٹک میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اینٹی بائیوٹک دوا کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہ کریں، یا اس کو کم عرصے تک کریں یا بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس دوا کا استعمال کریں، تو دونوں صورتوں کے اندر جسم کے اندر بیکٹیریا کے خلاف اینٹی بیکٹیریا جو ہے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اینٹی بائیوٹک دوا پھر جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی اور آپ کو پھر کوئی اور اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح کرتے کرتے جسم تمام اینٹی بائیوٹکس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنے دن ڈاکٹر آپ کو اس دوا کا استعمال کرنے کا کہیں یا جتنے وقت استعمال کرنے کا کہیں، وہ کورس پورا کر لیں۔ اس ڈبی کے اندر عموماً 6 گولیاں دستیاب ہوتی ہیں، اور کچھ کنڈیشن کے اندر اس دوا کا استعمال 3 دن، کچھ کنڈیشن کے اندر 5 دن اور کچھ کنڈیشن کے اندر 7 دن تک اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک دوا ہے تو عموماً ہر دوا کی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سر چکرانا، پیٹ میں درد ہونا، GIT کے مسائل، پیٹ کے مسائل، لوز موشن یا الٹی کی یا متلی کی کیفیت یا منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جانا، یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ سویر نہیں ہوتے۔ عموماً 1 یا 2 خوراک کے بعد اس دوا کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس دوا سے الرجک ہیں یا آپ کو بہت کوئی سویر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوئے ہیں، تو پھر آپ فوراً اپنے ڈاکٹر یا اپنے ہیلتھ پرووائڈر یا فارماسسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس دوا کی جگہ کوئی اور دوا کا انتخاب کر سکیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو اس دوا کا استعمال ڈاکٹر کی اجازت سے ہی کرنا چاہیے۔ خود سے کبھی بھی اس دوا کا استعمال کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوا کے عموماً جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کنڈیشن کے اندر اس دوا میں جو ہے لوز موشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن کے اندر کچھ جو ملٹی وٹامن ہیں وہ دے کر اس دوا کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی مطلوبہ معلومات آپ کو مل گئی ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔